بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اس کی بندگی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد ہے انسان کا، کہ انسان جو ہے وہ سر اٹھا کے، اکڑ کے اور غرور کر کے اور اپنے آپ کو بڑا بن کے اس طرح نہ جئے، بلکہ وہ اس طرح جئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا، شکر کرنے والا، احسان ماننے والا اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہے۔ اللہ کا مطیع اور فرما بردار، یہ ہے بہت اہم چیز۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے غداری یا بغاوت جسے کہتے ہیں وہ نہ کرے۔ کیا ہوتی ہے بغاوت؟ کہ حکم نہ ماننا بغاوت ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی کرے وہ، یہ اس میں نہ ہو، صرف ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، تم نے ناشکری کی، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم دنیا میں اس طرح جئیں کہ خاکساری ہو، انکساری ہو، اور جو کچھ ہمیں ملے، جو نعمت ہمیں اللہ دے اس کا شکر کریں، اور اگر نعمت جو چھن جائے تو اس پہ صبر کریں۔ ہمیں گھمنڈ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرا جسم اس سے اچھا ہے، وہ کسی دوسرے سے کہے کہ اس سے میرا جسم اچھا ہے، میرا مال زیادہ ہے اس سے، میری اولاد اس سے زیادہ اچھی ہے، میرا گھر اس سے اچھا ہے، میرا بزنس اس سے اچھا ہے۔ ہر چیز اپنے دوسرے سے مقابلہ کرنا اور فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ وہ کہے کہ میرا عہدہ بڑا ہے، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں ہر طرح سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبر یہ ہے کہ انسان حق کو چھپائے، انسان حق کو چھپائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ کے فیضان کو جھٹلائے، دوسرے لوگوں کی وہ توہین کرے اور اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ ہے کبر۔ کبر میں دو چیزیں یہ ہیں، ایک تو وہ اللہ سے بھی انسان اس کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو یہ سمجھے کہ یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے مل گئی ہے، یہ اللہ کا فیضان اس کو نہ سمجھے۔ اسی طرح سے وہ جو حق ہے اس کو چھپانے والا بھی، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بننے والا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، تو یہ ہے کبر، اور یہ ہے گھمنڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی تنبیہ ہے۔ کچھ نہ کچھ، تھوڑا یا زیادہ، کبھی نہ کبھی یہ کبر ہر کسی کے دل میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اس کے لیے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ خاکساری والی زندگی اور انکساری والی زندگی ہو ہماری، اور بالکل بھی ہم کسی بات پہ اترائیں نہیں، کسی بات پہ گھمنڈ نہ کریں، کسی بات کا تکبر نہ ہو،
یہ جہاں تک معاشرے کا معاملہ ہے، اور عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے، اتنی جگہ پہ یہ گھمنڈ اور کبر پایا جاتا ہے کہ برادری کے معاملے میں بھی کبر ہے. حالانکہ مسلمانوں میں برادری کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ چھوٹی برادری کا ہے، ہم بڑی برادری کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم مغل ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلاں ہیں، اور وہ چھوٹے ہیں، ہم بڑے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا، اور ان میں جماعت اور قبیلے اس لیے جماعتوں میں اور قبیلوں میں ان کو اس لیے بانٹ دیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. یہ صرف پہچان کے لیے بنائے تھے قبیلے، اور وہ یہ کوئی اونچ نیچ یا کوئی بڑا چھوٹا کے لیے نہیں تھا. اور آگے فرمایا کہ تم میں معزز اور مبارک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معزز ہے، نہ کہ یہ کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی اور برادری ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے بیٹھا ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اپنے اعمال سدھارنے ہیں، اور اللہ کی نظر میں اگر معزز بننا ہے تو پھر ہمیں اللہ سے ڈر اور اللہ کا محبت یہ ہمیں پیدا کرنی ہوگی. اور یہ غرور کسی بھی چیز پہ ہو جاتا ہے. حسب نسب پہ غرور ہے، اور مالداری پہ بھی غرور ہے. اخنس نے ایک غزوے کے موقع پر جبکہ جو صفیں لگ رہی تھیں تو ابو جہل سے یہ معلوم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. ابو جہل نے کہا کیا تم محمد کے بارے میں معلوم کر رہے ہو؟ تو اخنس نے کہا ہاں. ابو جہل نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں. اخنس نے کہا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو جہل نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں گوری چمڑی والا ایک کالی چمڑے والے کے ساتھ، یعنی بلال کی طرف اشارہ تھا، کہ میں بلال کے ساتھ نماز میں اس کا ٹخنا میرے ٹخنے سے لگے. یہ ہے کبر، یہ ہے کبر. لیکن اسلام نے حسب نسب کی جڑ کاٹ دی، اور حسب نسب کے نام پہ چھوٹا بڑا اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا سگا، وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم میں چلا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو نہ ان کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، نہ نسل ان کی ملتی تھی، نہ خطہ ان سے ملتا تھا، بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ان کے دل میں اتر گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے معلوم کیا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جب میں جنت میں مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی تو تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو رونے لگے یہ سن کر، اور کہا کہ کچھ خاص تو نہیں کرتا میں، جو سب کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، بس اتنا ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو یہ ہے حسب نسب. حسب نسب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت بڑا خزانہ دیا تھا اس وقت کے لیکن وہ اترا گیا، وہ اکڑ گیا، اس کو غرور ہو گیا. جو اس وقت کے مومنین، اس زمانے کے مومنین اور صالحین تھے، انہوں نے کہا کہ قارون تو اترا مت اور اکڑ مت،
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے وہ میری قابلیت اور یہ صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے۔ اس نے یہاں اس بات پہ کبر کیا، غرور کیا کہ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، یہ مجھے قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس کے برخلاف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قارون سے بہت کئی گنا زیادہ اللہ نے ان کو مال دیا، ان کو بادشاہت دی، اور لیکن کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے مال سے محبت ہے، لیکن میری مال سے محبت اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ میں اس کے ذریعے سے جنت حاصل کرتا ہوں، میں اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے خرچ کرے جس طرح سے اللہ چاہ رہا ہے، اس میں غریبوں کا خیال کیا جائے، جو حقدار ہیں ان کا خیال کیا جائے، اور یہ کوئی ایسی گھمنڈ کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دے دیا وہ اس کو مل گیا، اور جس کو نہیں دیا اس کو نہیں ملا، لیکن یہ دونوں کا امتحان ہے۔ جس کو کم دیا اس کا بھی امتحان ہے اسی کے لیے، اس کے کم دینے میں، اور جس کو زیادہ دیا اس کو زیادہ میں اس کا امتحان رکھا۔ ایک مال کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، ایک صحابی تھے، وہ امیر تھے اور اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ان کے برابر میں ایک جو ہے غریب سے صحابی، جن کے کپڑے بھی کچھ صاف نہیں تھے اور وہ مزدور قسم کے تھے، کچھ اس پہ دھول بھی لگی ہوگی کپڑوں پہ، تو وہ آ کے ان کے برابر میں بیٹھنے لگے۔ تو یہ جو امیر صحابی تھے انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور یہ کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ امیر صحابی بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ رہیے کہ میں اپنا آدھا مال ان صاحب کو دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ مال لے لو، تم غریب ہو، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ تو ان صحابی نے کہا نہیں، مجھے ان کا مال جو نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے، یہ خوشی سے دے رہے ہیں، تم لے لو۔ کہا مجھے ان کا مال نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے پھر معلوم کیا کہ تم کیوں نہیں لینا چاہ رہے یہ مال؟ تو کہا میں اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ کہیں میں بھی مال پا کر ایسا ہی نہ ہو جاؤں، کہ مال پا کر میرے اندر بھی تکبر نہ آ جائے۔ تو یہ ہے مال کی وجہ سے جو تکبر ہے، تھوڑا زیادہ کم کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں مال کو اس طرح خرچ کرنا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور یہ تکبر ہمارے دل میں نہ آ پائے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تکبر کی وجہ علم کا ہونا بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم زیادہ آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم زیادہ علم والے ہیں۔ عبادت کا بھی تکبر ہو جاتا ہے کہ زیادہ عبادت جب انسان کرتا ہے، زیادہ وہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی تکبر آ سکتا ہے، اس سے بھی دور رہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے ایک سفر میں تھے، تو کہیں رات کو رکے اور بہت سے لوگ ساتھ میں تھے۔ تو جب فجر سے پہلے
کچھ لوگ تہجد میں اٹھے اور کچھ لوگ نہیں اٹھے. پھر وہ لوگ جو فجر میں اٹھے، جو تہجد میں نہیں اٹھے تھے، تو حسن بصری کے بیٹے نے ان سے کہا کہ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھ سکتے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں کہیں. تو حسن بصری نے کہا کہ بیٹے، اگر تم تہجد میں نہ اٹھتے تو اچھا ہوتا، بنسبت اس کے کہ تم لوگوں کو برا کہو، کہ جو تہجد میں نہیں اٹھے تو ان کو برا کہو. اس کے مقابلے میں اگر تم تہجد میں نہ اٹھے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ صلاحیت تو ایسی دیتا ہے جو دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس پہ کوئی تکبر نہیں کرنا. صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اللہ کی دی ہوئی قابلیت ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اور میرا امتحان ہے کہ مجھے اسے اس طرح خرچ کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے، اور ہمیں کبر سے اور گھمنڈ سے اور تکبر سے اس سے دور رہنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائیوں سے بچائے.